میں نے آج کے درس میں جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے۔ چونکہ آج کل پوری دنیا میں جتنے مستشرقین ہیں، ملحدین ہیں، زنادقہ ہیں، مخالفین اسلام ہیں، وہ سب سے بڑا اسلام پہ داغ لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں، لونڈی بنا دیتے ہیں، اور اسلام میں 4 شادیاں کر لو۔ یعنی اتنا انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حالانکہ یہ محض پراپگنڈا ہے۔ اسلام کی تہذیب سے پہلے جتنی تہذیبیں گزری ہیں، چاہے وہ رومن کی ہو، چاہے فارس کی ہو، چاہے تہذیب مصر ہو، تہذیب یونان ہو، ان سب میں تو عورت جو ہے اس کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں، عورتیں بکتی تھیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور عورت کو تو انہوں نے صرف یہ سمجھا تھا کہ ہماری غلام ہے، کھانے پکانے کے لیے اور شہوت لانے کے لیے۔ اسی لیے جاہلیت میں بھی عورت کا کوئی میراث نہیں تھا۔ اس کو میراث میں کچھ نہیں ملتا تھا۔ حق المہر کا نام تو لیا جاتا تھا، لیکن عورت کو کبھی حق المہر ملتی نہیں تھی۔ یہ اسلام ہے جس نے آ کر عورت کے حقوق کی حفاظت کی، عورت کے میراث کا تعین کیا کہ وہ والد کی جائیداد سے بھی میراث لے گی اور خاوند سے بھی میراث لے گی۔ عورت کے حق المہر کا فیصلہ کیا کہ وہ حق المہر خالص عورت کا حق ہے، اس میں اس کے والدین یا رشتہ داروں کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کے لیے یہ بھی قانون بنایا کہ اگر وہ خاوند سے تنگ آ گئی ہے تو یہ نہیں کہ نکلنے کا راستہ نہ، اس کو خلع کا بھی حق دیا۔ اسلام نے عورت کے مراتب مقین کیے کہ یہ وہ ماں کے درجے پہ ہوگی یا بیٹی کے درجے پہ ہوگی یا بہن کے درجے پہ ہوگی یا بیوی کے درجے پہ ہوگی۔ 5ویں درجے کا اسلام قائل نہیں ہے کہ عورت چلتی پھرتی ایک لاش ہے۔ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کریں۔ اگر آپ لوگوں نے شادی کی تاخیر کی اور اس سے کوئی گناہ ہوا تو اس کے اولیاء جو ہیں وہ بھی گناہ میں شریک ہوں گے۔ اسلام نے یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ کسی عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس سے رائے لی جائے گی۔ اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی خطیب خطبہ کرتا ہے وہ بھی عورت کو دیکھ سکتا ہے، عورت بھی اپنے خطیب کو دیکھ سکتی ہے، تاکہ بعد میں کسی قسم کی ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اسلام نے یہ بھی ذمہ داری رکھی کہ خاوند پر یہ ذمہ داری ہے، اس کے نان کی، نفقے کی، سکنہ کی، گھر کی، رہائش کی تمام ذمہ داری خاوند پر ہے۔ یہ نہیں کہ عورت کما کے کھلائے۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں تو میں عرض کروں۔ میں نے عرض کیا کہ جب پڑھو تو شوق سے پڑھو اور نہ پڑھا کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم گستاخی میں پکڑے جائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں، دیکھا نہیں آپ نے، داڑھی منڈی ہوئی ہے، شیو کیا ہوا ہے، پان منہ میں ہے، حضور پہ سلام پڑھ رہے ہیں، اور صلاۃ و سلام کو بھی گانے کے انداز میں پڑھ رہے ہیں۔
اور باقاعدہ اب تو انہوں نے کمپیوٹرائز سسٹم کر دیا ہے کہ وہ ان کو پیچھے سے رزم دیتا ہے۔ صلاۃ و سلام تو بڑا ادب کا مقام ہے۔ اب آپ مہربانی کر کے ذرا توجہ سے سنیں کہ اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی عورت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی بھی عورت ہے کہ جب حضور غار حرا سے اترے تو آپ بے حد پریشان تھے اور سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل ڈال دو، کمبل ڈال دو، اور حضور بالکل مضطرب ہے، بدن کانپ رہا ہے۔ بی بی خدیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا خشیت و نفسی، مجھے تو اپنے نفس کا ڈر ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے حضور؟ نے کہا ایسے ایک آسمان سے ایک فرشتہ اترا، ایسے مجھے بھیجا، یعنی ایک لمبی جو تفصیل ہے۔ تو اب یہ سب سے پہلے عورت کے کلمات سنیں کہ بی بی خدیجہ نے کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا۔ انہوں نے کہا حضور کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتنوب فی نوائب الحق، اور آپ مسکینوں کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔